محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ رئیس الفقہا حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی، شیخ الحدیث جامع اشرف۔ آج ہم بات کریں گے امت مسلمہ کو درپیش چند مسائل پر۔ جی مفتی صاحب کی بلا۔ زید کہتا ہے کہ ہماری برادری و سماج میں اسلام دھرم کے ساتھ قدیم روایتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ ہمارے سماج میں بزرگوں سے شادی بیاہ کی تقریب میں منڈپ، آم کی ہری شاخ گاڑنا، ہلدی کے کپڑے میں جوکر بھر کر کنگن کلائی میں باندھنا رائج ہے۔ ہم لوگ شادی کے وقت مہورت نکالتے ہیں اور منگڑ ماتی کی رسم بھی ادا کرتے ہیں۔ منڈپ گاڑنے میں باجا بھی بجاتے ہیں۔ منڈپ میں سوری کا ایک ڈنڈا گاڑ کر جامن کی ہری ٹہنی سے سجاوٹ کرتے ہیں۔ زید پر مذکورہ جملہ بولنے کے سبب شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہندوستان میں شادی بیاہ کے موقع پر جو رسوم رائج ہیں ان میں سے بعض رسم و رواج ایسے ہیں جن کا تعلق صرف ہندوستان کی تہذیب و تمدن سے ہے۔ ان رسوم میں سے کوئی بھی رسم ایسی نہیں ہے جو کسی مذہب کے احکام میں سے ہیں۔ بعض رسوم ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کے احکام میں سے ہے۔ پس وہ رسم و رواج جس کا تعلق صرف تہذیب و تمدن سے ہے اور شریعت اسلامیہ کے مخالف نہیں ہے، ایسے رسم و رواج کو انجام دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ رسم و رواج جو اسلام سے متصادم ہے، اسلام کے قانون کے خلاف ہے، اس کو انجام دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے رسوم جو کسی مذہب کے احکام میں سے ہے، اس رسم کے بغیر اس مذہب میں شادی منعقد نہیں ہوتی ہے، ایسے رسم و رواج کو انجام دینا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ ہندوستان کی بہت سی جگہوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسم و رواج جاری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام ہندوستان پہنچا تو لوگوں نے شادی بیاہ، خوشی و غم کے موقع پر سماجی رسم و رواج کو باقی رکھا جو اسلام لانے سے پہلے لوگوں میں رائج تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ شرعی طور پر عقد نکاح ہونے سے پہلے یا عقد نکاح کے بعد ہندو سماج میں پائے جانے والے رسم و رواج کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ہم لوگ اسلامی طریقے پر نکاح بھی کرتے ہیں اور ہندو سماج کے رسم و رواج کو بھی مانتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ان لوگوں کا یہ خیال باطل ہے، اس لیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر رائج رسم و رواج میں سے اکثر رسم و رواج کا تعلق ہندو دھرم اور اس کے مذہبی عقیدے سے ہے، اور اسلام نے تمام مذاہب کے اس قسم کے رسم و رواج کو باطل کر دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ دور جاہلیت کے تمام امور ملیامیٹ کر دیے گئے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام
اور ان کے ساتھی مسلمان ہونے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکامات پر عمل پیرا رہے۔ یہ لوگ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن شکار کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کھانے سے احتیاط برتتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان احکام موسوی پر عمل کرنے میں اسلام کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جب توریت کے احکام منسوخ ہو گئے تو اس پر عمل کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ سوال میں مذکور امور میں سے اکثر کا تعلق ہندو مذہب کے نکاح کے احکام سے ہے، جن کا کرنا ہندو مذہب میں نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بس زید پر اپنے قول سے نادم ہو کر توبہ کرنا اور آئندہ اس طرح کا قول نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا واجب ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ زید نے ہندا سے نکاح کیا۔ وہ نکاح کے بعد 4 مہینے تک ہندا کے ساتھ رہا، پھر وہ سعودیہ چلا گیا۔ زید کے جانے کے 2 مہینہ بعد ہندا کو لڑکا پیدا ہوا۔ اب زید کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں، اور گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اس صورت میں بچہ زید کا مانا جائے گا یا نہیں؟ زید اور گاؤں والوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شریعت مطہرہ میں حمل کی کم از کم مدت 6 مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ فتاوی تاتارخانیہ میں ہے وفی الخلاصہ مدت الحمل اقلها 6 اشہر واکثرها سنتان، یعنی حمل کی اقل مدت 6 مہینہ اور اکثر مدت 2 سال ہے۔ صورت مسئولہ میں جبکہ زید کی بیوی کا لڑکا زید سے نکاح کرنے کے وقت سے 6 مہینہ کے بعد پیدا ہوا ہے اور کم از کم ایک عورت گواہی دے رہی ہے کہ لڑکا ہندا کے بطن سے پیدا ہوا ہے، تو اس لڑکا کا نسب زید سے ثابت ہو جائے گا۔ زید اور گاؤں والوں کا انکار بغیر شرعی دلیل کے معتبر نہیں ہوگا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اذا تجوز الرجل امرأة وجاءت بولدة ل6 اشہر منذ تجوز والجوزان حران مسلمان فادعى احدهما انه ابنه وكذبه الاخر فهو ابنه منهما، وكذلك لو قال الزوج هذا الولد لك من زوج قبلي وقالت المرأة بل هو منك فهو ولد هذا الجوز ولا لعان بینہما ولا حد علی الزوج قضا فی المحیط، یعنی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے وقت سے 6 مہینہ مکمل ہونے پر لڑکا پیدا ہوا، شوہر اور بیوی آزاد مسلمان ہیں، ان دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ اس کا ہے، دوسرے نے اس کو جھٹلا دیا، تو یہ بچہ دونوں کا قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر نے کہا یہ بچہ تمہارا مجھ سے پہلے شوہر کا ہے، عورت نے کہا بلکہ یہ بچہ تمہارا ہے، تو وہ بچہ اسی شوہر کا قرار دیا جائے گا۔ دونوں کے درمیان لعان نہیں ہے اور نہ شوہر پر تہمت کی حد ہے، ایسا ہی محیط میں ہے۔ لعان اور حد کے واجب نہ ہونے کے متعلق فتاوی تاتارخانیہ میں ہے اما المنکوحۃ اذا جاءت بولدۃ ل6 اشہر من وقت النکاح او اکثر فانکرہ الزوج لم یلزمہ حد ولا لعان لأنہ انکر الولادہ وانکار الولادۃ لا یکون قذفا، یعنی منکوحہ نے نکاح کے وقت سے 6 مہینہ مکمل ہونے پر یا اس سے زیادہ مدت میں لڑکا کو جنا، شوہر نے انکار کر دیا تو حد اور لعان لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ولادت کا انکار کیا ہے اور ولادت کا انکار تہمت لگانا نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔
ہندا کا نکاح زید سے 6 سال قبل ہوا تھا۔ تقریباً 2 سال سے ہندا کا گاؤں کے ایک شخص سے ناجائز تعلق تھا۔ 1 مہینہ قبل ہندا کو لڑکا پیدا ہوا۔ ہندا نے اعتراف کیا کہ یہ لڑکا گاؤں کے اسی شخص کا ہے، اور زید کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس لڑکے کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس طرح کے مسائل میرے سامنے کثرت سے آتے ہیں، جس میں کہ شوہر اور بیوی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ لڑکا فلاں کے زنا سے پیدا ہوا ہے، اور عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا نسب شوہر سے ثابت نہیں ہے، یہ ولد الزنا ہے۔ اس طرح کا خیال درست نہیں ہے۔ لہذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہندا زید کی منکوحہ ہے اور لڑکا زید کے فراش پر پیدا ہوا ہے تو اس کا نسب زید سے ہی ثابت ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے الولد للفراش وللآخر الحجر، یعنی لڑکا صاحب فراش کا ہے اور زنا کرنے والے شخص کے لیے محرومی ہے یا سنگسار کیا جانا ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے وَعَلَى هَذَا إِذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا مِنْ فُلَانٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَيَثْبُتُ مِنَ الزَّوْجِ لِأَنَّ الْفَرَاشَ لَهُ، یعنی اس پر متفرع ہے کہ اگر شوہر اور بیوی نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ لڑکا فلاں کے زنا کے سبب پیدا ہوا ہے تو اس فلاں سے نسب ثابت نہیں ہوگا، اس کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا، اس لیے کہ فراش شوہر کا ہے۔ البتہ اگر شوہر اس لڑکا کا اپنا لڑکا ہونے کا انکار کرتا اور یہ کہتا کہ یہ لڑکا فلاں سے زنا کا ہے اور بیوی انکار کرتی تو دونوں کے درمیان لعان واجب ہوتا، اور بعد لعان اس لڑکا کا نسب شوہر سے منقطع کر دیا جاتا، اس لیے کہ اس صورت میں بیوی پر جو ہے زنا کی تہمت لگانا ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 عادل گواہ نہیں ہے تو شریعت مطہرہ میں لعان واجب ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے لو قال الزوج ولدتہ من الزنا فإن صدقته المرأة بذلك فهو ابنه وإن أنكرت ذلك وجب اللعان بينهما ويقطع النسب عنه باللعان قضا في المفسود۔ شوہر نے کہا کہ تو لڑکا زنا کے سبب جنی، بس اگر بیوی نے اس بات کو مان لیا تو وہ لڑکا شوہر کا بیٹا ہے، اگر بیوی نے انکار کر دیا تو لعان واجب ہوگا، اور لعان کے سبب لڑکا کا نسب شوہر سے منقطع کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی مبسوط میں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ زید کو سلاسل حقہ میں سے کسی سلسلے کی اجازت حاصل نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو مرید کرتا ہے۔ کیا زید سے مرید ہونا درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیعت و ارادت یعنی مرید ہونا ایسے شخص کے ہاتھ پر جائز ہے جس کو ایسے شخص سے اجازت و خلافت حاصل ہے جس کا سلسلہ اجازت بلا فصل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا بالواسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنا ہے، اور مرید ہونے والے شخص کو اس کے پیر اور ان تمام مشائخ کرام کے فیوض و برکات حاصل ہوں گے جو ان کے سلسلہ میں ہیں۔ جب زید کو کسی سلسلہ کی اجازت حاصل نہیں ہے تو اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ لغو اور باطل ہے۔ لطائف اشرفی میں قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول اس کے متعلق مذکور ہے وَأَوْلَى وَأَنْسَبْ آست کے ارادت سوری بکسی آرت کے او رسید درگاہ الہی و برگزیدہ بارگاہ نامتناہی باسد۔ ارادت بکسی آر اے برادر کے باسد ہم چما در آب و آذر،
بغیر آکف کے در بحر ہوائی کہ بغیرت دست تو از آشنائی، و سلسلہ اجازت او مسلسل حلقہ نبوت رسیدہ باشد اگر تخلقل در سلسلہ اجازت او باسد دست نزند، وہانا کے سلسلہ اجازت عیسیٰ صحیح است بیشاں ارادت آوردن و از دست عیسیٰ شربت توبہ چشیدن جائز است اگرچہ بسرحد کمال نہ رسیدہ باشند۔ یعنی بہتر مناسب یہ ہے کہ ارادت صوری کا تعلق ایسے شخص سے ساتھ قائم کیا جائے جو خدا رسیدہ اور بارگاہ الہی کا برگزیدہ ہو۔ ارادت ایسے شخص سے قائم کرنا چاہیے اے بھائی جو ہماری طرح آگ اور پانی میں ہے، اس شخص کا ہاتھ پکڑ یعنی اس سے مرید ہو جو سمندروں اور طوفانوں میں تجھے پہچان کر تیری دستگیری کرے، اور اس برگزیدہ شخص کا سلسلہ اجازت تسلسل کے ساتھ بغیر فصل کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اگر اس کے سلسلہ اجازت میں کہیں بھی خلل ہے یعنی وہ سلسلہ درمیان سے ٹوٹا ہوا ہے تو ایسے شخص سے مرید ہونا، اس سے بیعت ہونا درست نہیں ہے، بلکہ جن کا سلسلہ اجازت صحیح ہے ان سے مرید ہونا درست ہے، ان کے ہاتھ سے شربت توبہ پینا یعنی توبہ کرنا صحیح ہے، خواہ وہ سرحد کمال تک نہ پہنچا ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ پھر ہم انشاءاللہ ملتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے آئندہ کی مجلس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔